السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک بہت ہی افسوسناک دردناک حادثہ کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی ایک نیوز ہر ٹی وی چینل پر چل رہا ہے، شاید کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو میں آپ کو اس کا فوٹو دکھا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ فوٹو، لڑکے کا نام ہے آفتاب امین پوناوالا اور لڑکی کا نام ہے شردھا۔ یہ فوٹو جو ابھی آپ کے سامنے اسکرین میں دکھ رہا ہے، لڑکا ریلیجن کے حساب سے، دھرم کے حساب سے مسلم کاسٹ کا ہے اور لڑکی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان سالوں تک پریم بولے، پیار بولے، محبت بولے، آپ کے بھاشا میں آپ جو بولنا چاہیں بولے۔ ان دونوں کے درمیان سالوں سے ان کی پریم کہانی چل رہی تھی، اور یہ دونوں کال سینٹر میں کام کر رہے تھے۔ دلی میں ان کی جاب تھی۔ یہ دونوں کچھ سالوں سے لیونگ ریلیشن شپ میں ہیں۔ لیونگ ریلیشن شپ یعنی ناجائز شادی کے بنا ایک ناجائز رشتہ میں یہ لوگ تھے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ کس بات کو لے کے؟ لڑکی شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی، لڑکا اس سے انکار کر رہا تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان کچھ جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ جو آفتاب امین پوناوالا ہے، انہوں نے اپنی پریمکا یعنی شردھا کی ہتیا کر دی، اور ایسی دردناک ہتیا کی جس کو بتانا بھی ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ہتیا کرنے کے بعد اس ظالم نے اس لڑکی کو ایک فریج میں، بڑے فریزر میں بند کر کے رکھ دیا، اور چند دنوں تک اس کے ایک ایک ٹکڑے کاٹ کر وہ ٹھکانے لگاتا گیا۔ یعنی اس لڑکے نے اس ظالم انسان نے اس لڑکی کے ٹوٹل 35 ٹکڑے کیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں ٹکڑے کر کر کے اس لڑکی کو ٹھکانے لگا دوں گا، لیکن کہتے ہیں کہ پاپ کا انجام ایک دن سامنے آ کے رہتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ غلط کرنے والوں کا انجام غلط ہی ہوگا۔ وہ لڑکا پکڑا گیا۔ اب شریعت کے حساب سے ہمارا جو شریعہ لا ہے، شریعہ قانون ہے، اس حساب سے تو اس انسان کو چوراہے پہ لا کر قتل کر دینا چاہیے، ایسا ظالم انسان۔ اور میں ہر مسلمان بھائی سے یہ التجا کروں گا کہ ایسے انسانوں کے سپورٹ میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو۔ جو انسان ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے گا، وہ انسان سے بڑا ظالم اور جانور کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا ظالم نہیں ہوگا کوئی۔ پیارے ناظرین، میں یہ بہت ہی فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مذہب اسلام کا کوئی بھی فرد ایسے لوگوں کے سپورٹ میں آ کر کھڑا نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں ہماری جو مذہب ہے، ہمارے مذہب ہے، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے ظالموں کے پکش میں جا کر ہم کھڑے ہیں۔ لیکن
یہ میٹر جو ہے ایک لڑکا اور لڑکی کا تھا، دونوں کی پریم کہانی کا تھا۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس لڑکے کو جلد سے جلد پھانسی دے۔ ہم خود چاہتے ہیں، ایسے درندے انسان کو جو ہے سماج میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے سماج میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے جلدی سے جلدی سرکار پھانسی دی، کیونکہ ایسے لوگوں کے کارن جو ہے دیش اور سماج اور مذہب بدنام ہوتا ہے۔ لیکن یہ میٹر جو ہے ان دونوں جوڑیوں کا ہے، پریم کہانی تھی ان کے درمیان، اور جب یہ پریم کہانی کا دی اینڈ ہوا تب جو ہے دونوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے اکتا گئے تھے۔ اب کچھ یہاں پر پولیٹیشین لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنگا بھڑکانے کے لیے، لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے اس کو لو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ بھائی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی مسلم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے کسی کے بارے میں کچھ سازش کرے گا، کسی کے بارے میں کچھ جو ہے کچھ پلاننگ کر کے کچھ کرے گا۔ بھائی یہ ان دونوں کا آپسی میٹر ہے، اس میں مذہب کو بدنام نہ کیا جائے۔ ہم خود نہیں چاہتے کہ ایسے لوگ ہمارے مذہب میں رہیں، اور ایسے لوگوں کا جو ہے ہمارے مذہب میں رہنا یہ بدقسمتی کی بات ہے، جو کہ اسلام ایسے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی راجنیتی بنانی ہوتی ہے، راجنیتی کی روٹیاں سیکنی ہوتی ہے، جو ان چیزوں کو اور ان حادثاؤں کو دھارمک نام دیتے ہیں۔ اس کو دھارمک نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی مذہب کا دوش نہیں ہے، بلکہ اس انسان کا دوش ہے جس نے یہ غلط کام کیا ہے، جس نے یہ نردے والی ہتیا کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بیچ چوراہے میں لا کر ایسے لوگوں کو جو ہے قتل کر دے، یا پھر جلد سے جلد جو ہے ایسے لوگوں کا پھانسی کا انتظام کرے۔ چونکہ انڈیا جو ہے اسلامک کنٹری نہیں ہے، تو یہاں پر شریعہ لاء لاگو نہیں ہوتا، تو جو بھی ہمارے قانون ہیں، جو ہمارے سمویدھان میں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو بھی جتنی سے بڑی سزا بن پڑے وہ سزا دے سرکار کو۔ لوگ جو ہے ایسے مسئلوں کو دھارمک نظریے سے دیکھ کر دنگا بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اس چیز کی جو ہے نا کسی کو ضرورت نہیں ہے، کسی کو سازش کرنے کی یا کسی کو پلاننگ کرنے کی، جس کو لو جہاد کا جو نعرہ دیا جاتا ہے، یار غلطی اس انسان کی ہے، اس میں پورے مذہب کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو بہت سارے قصے ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ بھی حادثہ پیش آیا ہے، تو اس لیے ہم ہر مسلمان بھائی سے کہیں گے کہ آپ ان کے پورے مذہب کو گالی نہ دیں، بلکہ اس انسان کو گالی دیں، اس انسان کو برا کہے آپ جس نے غلطی کی ہے، جس نے غلط کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دیش جو ہے چین و امن کا دیش ہے، یہ دیش جو ہے بھائی چارگی کا دیش ہے، یہ دیش جو ہے آپس میں جوڑے رکھنے کا نام یہ دیش ہے۔ آپ اس چیز کو جو ہے دھارمک، کسی بھی حادثے کو، کسی بھی میٹر کو آپ جو ہے دھارمک بنا کر پیش کریں گے، میں ان لوگوں سے چھوڑیے، میں اپنے کم سے کم اپنے مسلم بھائیوں سے یہ آگرہ کروں گا کہ کسی بھی انسان کی باتوں میں آ کر جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے کسی گرم جوشی کا شکار نہ بنا لیں، اپنے آپ کو جو ہے کسی حادثے کا شکار نہ بنائیں، یا پھر کسی کے بہکاوے میں آ کر جو ہے آپ سڑکوں پر نہ نکلیں۔ ہم اس قوم سے نہیں ہیں جو کسی ریپسٹ کے لیے ترنگا لے کر نکلے، ہم اس قوم سے ہیں جو ریپسٹ کو، کسی ظالم کو چوراہے پر لٹکانے والے قوم سے ہیں۔ ہم اس قوم سے ہیں جو گنہگار کو گنہگار سمجھتے ہیں،
चाहे फिर वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर की बारगाह में एक वाकया पेश आया था। हुजूर की बारगाह में एक मुस्लिम आया और एक दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान आया। कहा कि आप तो मुसलमानों के रहनुमा हैं, मुझे इंसाफ करके दे कि आपका मुसलमान भाई जो है मेरा हक खा रहा है। हुजूर ने जो है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, हुजूर ने जो है फौरन उस हक को जो है जो गैर मुस्लिम भाई थे उनके हक में दे दिया। तो जो मुसलमान था उन्होंने कहा आप मुसलमान हो के मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो हुजूर ने कहा मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं काम कर रहा, मैं इंसाफ के लिए काम कर रहा हूं। ये चीज इनकी है तो इनके पास जानी चाहिए। तो ये इंसाफ, हमारा इंसाफ ये कहता है चाहे अपने हो या गैर हो, जो गलत है उसे गलत कहो। तो मैं सरकार से जो है मुअद्दबाना अपील करूंगा कि इस इंसान को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा तक पहुंचाए। ऐसे जालिम को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे फिर वो मुसलमान हो, चाहे वो फिर राम हो या रहीम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश का दुश्मन है। और जो लोग इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इस मसले को धार्मिक रंग देने का काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ऐसा ना करे मेरे भाई, ये किसी धार्मिक मसला नहीं है। पूरे मुसलमान कौम को ये पता नहीं था कि कोई आफताब पूना वाला किसी शरदा नाम की लड़की के साथ जो है चक्कर चला रहा है। हर पूरे मुसलमान कौम को नहीं पता था। अगर पता होता ना तो मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि जो पूना वाला का जो बाप था वो उसको खुद रोक लेता। तो पूरे मुसलमान कौम को गाली देने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये गाली देने वाले लोग भी चंद हैं। ये चंद वो लोग हैं जो हर मजहब में होते हैं, कुछ कीड़े हर मजहब में होते हैं। वरना हमारे देश की तो शान ये है, लिखने वाले लिखते हैं मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये हमारा मजहब सिखाता है। और मेरे प्यारे भाइयों, आपस में भाईचारगी के साथ रहें। भाईचारगी के साथ जो है देश भी आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब